अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है निम्रा अहमद के नावल बेली राजपूता की मलका की अगली किस्त। इंटरेस्टिंग। माया गर्दन मोड़कर बागीचे को देखने लगी। बाहर का मौसम आ ही गया है। आपकी बेली राजपूता में फूल बहुत प्यारे लगते हैं, वो दिलचस्पी से फूलों को सराहते हुए कह रही थी। जायदाद के मामलात उसकी मामूली सी भी तवज्जो के हामिल नहीं थे। ठाकुर रघुनाथ गहरी सांस भरकर पीछे को हो गए। कभी कभी माया फर्नांडस इन्हें इसी तरह बहुत बेइज्जत कर दिया करती थी। बाल बना दूं महारानी जी? रूपा उसे बालकनी में देख कर आ गई थी। वो बालकनी में कुर्सी डाले बैठी किताब पढ़ रही थी। रुख सामने को था जहाँ सुनहरी गंदम की फसल तैयार खड़ी लहरा रही थी। रूपा की आवाज़ पर उसने सर उठाया। वो हाथ में कंघा लिए मुंतजिर खड़ी थी। हाँ, चोटी बना दो। उसने निगाहें किताब पर झुका दी। वो एक हाथ से ढीले से जूड़े को गिरा खोल रही थी। सारे बाल किसी आबिशार की तरह कमर पर गिरते चले गए। रूपा बहुत नरमी से उसके सुनहरे बाल समेटने लगी। माया फिर से किताब में मुनहमिक हो गई। कल सवेरे बड़े मैदान में हमारा मेला लग रहा है। उसके बाल इकट्ठे करते रूपा को अचानक ही जैसे याद आ गया। अच्छा। वो किताब पढ़ती रही। नेज़ाबाजी का मुकाबला भी होगा। उसने सफ़ा पलटाया। पूरे गांव को इस मुकाबले का इंतज़ार रहता है सारा साल। बड़ा कांटेदार मुकाबला होता है जी। रूपा इसके बालों में कंघा ऊपर से नीचे ला रही थी। इस दफ़ा माया ने जवाब भी नहीं दिया। छोटे ठाकुर ठाकुर गोपाल राज भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तो इसके मुकाबले में हार जीत पर बड़ी बड़ी शर्तें लग चुकी हैं। वो अब उसकी चोटी गूंद रही थी। गोपाल की जीत पर? गैर दिलचस्पी से महज रूपा का दिल रखने को माया ने पूछा। नहीं देवी जी, बदर गाजन की जीत पर। गोपाल तो उसे पिछले 4 साल से हार रहे हैं। वो किताब बंद करके एक झटके से मुड़ी। चोटी रूपा के हाथ से फिसल गई। सारे बल खुलते चले गए। बदर गाजन ने गोपाल को हराया है? बेख्तियार वो उठ खड़ी हुई। जी हाँ, पिछले 4 बरसों में छोटे ठाकुर को तो बहुत गुस्सा है इस बात का। इस दफ़ा उन्होंने पूरी तैयारी की है। भरी पंचायत में दावा भी किया है कि इस दफ़ा वो बदर गाजन को ऐसी शिकस्त देंगे कि उसकी अगली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। फिर क्या? फिर बदर ने एक महफिल में कहा, इस दफ़ा जो शिकस्त ठाकुर गोपाल को मिलेगी, उसकी अगली क्या पिछली भी 7 नस्लों को खबर मिल जाएगी। रूपा कहकर खिलखिलाई। वो एकदम सर झुकाकर चुप सी हो गई। मैं जानती हूँ, तुम्हारी हमदर्दी ज़हरा के चचाजाद के साथ है। अच्छी बात है। मैं ये मुकाबला देखना चाहूँगी। कब है? कल सवेरे। रूपा शय पाकर जोश से उसे मज़ीद तफसीलात बताने लगी, मगर वो किसी और ही सोच में डूबी खड़ी थी। गांव के बड़े मैदान में रंगो बू का सैलाब उमड़ आया था। रिवायती अंदाज में सजा मेला और खुशी और जोश चेहरों पर लिए सजे संवरे देहाती। वो वाकई उनका सबसे हसीन तरीन त्यौहार था। माया रूपवती के साथ बसद इसरार मुकाबला देखने आ ही गई थी। ये नेज़ाबाजी क्या होती है रूपा? वो मुकाबले में दिलचस्पी लिए बगैर रूपवती से पूछने लगी। वो जी, रूपा हिचकिचाई। वो देखे ना, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। और इसी पल एक तरफ से अल्हड़ सी ज़हरा निकल कर सामने आ गई। ठुकराइन, आप भी आई हैं मुकाबला देखने? उसे देखकर हैरान भी थी और खुश भी। माया ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। उसने आज भी बेदाग उजली सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। आंखों के गिर्द बहुत गहरा काजल था। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी आज। बड़े से मैदान में भागते घोड़ों को देखकर ज़हरा कह रही थी। आज तो उसके चेहरे पर और ही रंग बिखरे थे। माइनस की निगाहों के ताक़ुब में घोड़े भगाते, नेज़ों से मेखे उखाड़ते घुड़सवारों को देखा और फिर गहरी सांस भरी। ये टेंट पैगिंग है। रूपा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। आपको इस खेल का इल्म है जी? हाँ, मगर मेरी नैनी ने मुझे ये नहीं बताया था कि टेंट पैगिंग नेज़ाबाजी को कहते हैं। सामने 2 घोड़े, एक सफ़ेद और एक स्याह, भागते हुए आ रहे थे। स्याह घोड़ा राजपाल का था, वो पहचान गई थी। नेज़ेबाजी का ओरिजिन मुस्लिम फ़ौजों की शब खून की टेक्निक थी। जब वो मूड में होती तो बहुत बोला करती थी। इस खेल में सिर्फ मीखें गाड़ी जाती हैं, पूरे पूरे खैमे नहीं लगाए जाते। मगर दर हकीकत मुसलमान फ़ौजों को रात में दुश्मन के सोए हुए बेखबर दुश्मन की कमीन गाहों को तबाह करने के लिए इसी तरह भेजा जाता था, जो अपनी निज़ों की मदद से उनके खैमों की मीखें उखाड़ दिया करते थे। फिर खैमों को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती थी और सोया हुआ दुश्मन। बोलते बोलते वो रुक गई। गोपाल के साथ वाला सफ़ेद घोड़ा भी उसके सामने से गुजर गया था। ये चेहरा उसे डलवज़ी के जंगल में गिरा ज़ख्मी याद आया। ये सफ़ेद घोड़े पर कौन है? बदर है, मेरी चचा का बेटा। ज़हरा बहुत मुसर्रत से उसे देख रही थी। माया की निगाहें दूर तक सफ़ेद घोड़े के पीछे लगी रही थी।
گھوڑا سوار بہت مہارت سے اسے دوڑاتا، اب میخیں اکھاڑتا جا رہا تھا۔ پھر جب نیزہ بازی کا مقابلہ ختم ہو گیا اور 5ویں برس بھی ٹھاکروں کے لڑکے کو مسلمانوں کے لڑکے نے شکست دے دی اور تالیوں نعروں کا شور قدرے تھما، تو کتنی ہی دیر بعد اسے سفید گھوڑے کی لگام تھامے اس اونچے لمبے مغرور دکھنے والے نیزہ باز کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ شاہ زہرا کو دیکھ کر ادھر ہی آ گیا تھا۔ ان کے قریب آتے ہی اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ حیرت زدہ سا مایا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گھوڑے کی لگامیں تھامے آہستہ آہستہ چلتا ان تک آ گیا تھا۔ آپ؟ مغرور تنے ہوئے نقوش دھیمے پڑ گئے تھے۔ وہ شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم سانپ کے کانٹے سے بچ گئے تھے؟ مایا مسکرائی۔ مبہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ بہت چپکے سے ڈلوزی کی ڈوبتی شام دونوں کے آس پاس اتر آئی تھی۔ آپ ادھر؟ تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ اس کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں بیلی راجپوتا کی ملکہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ شاید روپا ٹھیک کہتی ہے، وہ گاؤں کا سب سے وجیح مرد تھا، بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ مگر آپ ادھر؟ وہ چھوٹا سا گاؤں اور اس میں واحد گوری لڑکی ٹھاکر شیکھر راج کی بیوہ تھی۔ بظاہر وہ جیسے کڑیاں ملا رہا تھا۔ آپ شیکھر کی؟ ہاں، میں مایا فرنانڈس ہوں اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ شیکھر راج اچھا آدمی تھا، گاؤں کے ساتھ مخلص تھا۔ اس کی موت کا افسوس ہوا۔ اس نے مایا کا آخری فقرہ نظر انداز کر دیا۔ شکریہ، مگر کیا دوسرے ٹھاکر مخلص نہیں ہیں جو تم نے آج گوپال کو 5ویں دفعہ ہرا دیا؟ شکریہ، وہ بس ہنس دیا۔ پھر سفید گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ایک وفادار جانور ہے، اس نے بہت وفا نبھائی ہے میرے ساتھ۔ کبھی راجپوتوں کی حویلی آؤ، میں تمہیں گوپال کے سے 2-3 گھوڑے دکھاؤں گی۔ جو کبھی ملکوں کی حویلی آئے تو میں آپ کو اپنا پورا استبل دکھاؤں گا۔ وہ ہنس دی۔ ملکوں کی حویلی کس طرف ہے؟ آپ کی خادمہ آپ کو لے آئے گی۔ مگر میں نے تو نہیں کہا کہ میں آؤں گی۔ بدر بے ساختہ مسکرا دیا۔ آپ کوشش کیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ تم انتظار کرنا، مگر میں وعدہ نہیں کرتی، نہ کوشش کروں گی۔ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر وہ جانے کے لیے پلٹی۔ چلو روپا، سنیے۔ مایا نے مڑے بغیر محض ترچھی گردن کر کے عقب میں دیکھا۔ میں انتظار کروں گا۔ ضرور کرنا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے ایک نظر زہرا کے تاریک چہرے پر نظر پڑی، جو کتنی ہی دیر سے خاموش کھڑی تھی۔ آج پہلی دفعہ بدر نے گاؤں کی سب سے سندر لڑکی کو یوں نظر انداز کیا تھا۔ مایا اثر لیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ روپتی اس کے پیچھے تھی۔ وہ گھوڑے کی لگام ہاتھ میں تھامے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ دہلوزی کی ڈوبتی شام کا فسوں ابھی تک باقی تھا۔ چودھری منگل سنگھ کا تعلق گاؤں کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ وہ ذات کے راجپوت تھے، مگر امارت کے لحاظ سے ٹھاکروں سے کہیں کم۔ بہرحال گاؤں کے متوسط طبقے کے ذمہ داروں میں چودھری منگل سنگھ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ منگل سنگھ کا پچھلے 8 ماہ سے ایک سکھ ذمہ دار سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ یہ تنازع بیری کے ایک درخت کی ملکیت سے شروع ہوا تھا اور بڑھتے بڑھتے جانی دشمنی تک جا پہنچا تھا۔ اس درخت کے دوسرے دعویدار شوبھا سنگھ نے، جس کی زمین منگل سنگھ کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بھری پنچایت میں منگل سنگھ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ 1939 میں انگریزوں کے قانون کی عملداری کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پے در پہ سیاسی محاذوں پر شکست کھا کر سرکار خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ ڈکیتی اور قتل کی وارداتیں عام سی بات بنتی جا رہی تھیں۔ 1 مہینے میں جائیداد کے تنازع پر 2-4 قتل ہو جانا تو اب معمول کی بات تھی۔ اس ساتھ شوبھا سنگھ کا ارادہ اسی معمول کو دہرانے کا تھا۔ معاملہ بیری کے درخت کا نہیں تھا۔ شوبھا سنگھ نے سنا تھا کہ منگل سنگھ یار دوستوں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ اگر شوبھا سنگھ نے درخت والی جگہ میرے حوالے نہ کی تو میں اس کی بہن کو اٹھا لے جاؤں گا۔ شوبھا سنگھ کی بہن نرملتا جوان خوبصورت عورت تھی۔ جب بات نرملتا پر آئی تو شوبھا سنگھ کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے بھری پنچایت میں دعویٰ کیا کہ اگر منگل سنگھ باز نہ آیا تو وہ اس کا خون کر دے گا۔ مگر منگل سنگھ باز نہ آیا۔ اس رات شوبھا سنگھ نہر کے کنارے گھات لگا کر منگل سنگھ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ اسے علم تھا منگل سنگھ آج اپنی بہن کے گھر ہے اور وہاں محفل جمی ہوئی ہے، جسے چھوڑ کر وہ رات کہہ کر واپس لوٹے گا۔ اسے ٹھکانے لگانے کا یہی بہترین وقت تھا۔ رات گہری ہو گئی تو منگل سنگھ اپنے بھائی کے گھر سے نکلا۔ پورا گاؤں خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ گھروں کی بتیاں گل ہو چکی تھیں۔ گاؤں کے مکین بستروں میں دب کے بے خبر سو رہے تھے۔ منگل سنگھ کا گھر زیادہ دور نہ تھا، مگر راستے میں کھیت پڑتے تھے اور آگے نہر تھی۔ نہر کے ایک طرف کچا راستہ تھا جو پرانے قبرستان سے ہو کر دوسرے گاؤں جاتا تھا، جبکہ دوسری جانب منگل سنگھ کے گھر کا راستہ تھا۔
وہ خاموشی سے کھیتوں کے درمیان بنی کچی پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ سامنے نہر تھی اور اس طرف کچا راستہ جس کے ساتھوں ساتھ درختوں کی باڑ لگی تھی۔ چلتے چلتے یوں ہی منگل سنگھ نے سر اٹھایا تو ایک دم سے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ وہیں اپنے قدموں پر رک گیا۔ درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ساتھ کوئی دبے قدموں کچے پر چل رہا تھا۔ منگل سنگھ شاید کبھی توجہ نہ دیتا، مگر اس شخص کا رخ پرانے قبرستان کی جانب تھا۔ اگر وہ کوئی دوسرے گاؤں جانے والا مسافر ہوتا تو اسے کسی سواری یا گھوڑے وغیرہ پر ہونا چاہیے تھا، مگر وہ پیدل جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر کوئی شخص کیوں پرانے قبرستان جائے گا؟ اس کے ذہن میں گاؤں والوں کی باتیں گونجنے لگی۔ بیلی راجپوتاں کا بھوت، ایک چوہا پوش جو رات کو پرانے قبرستان کے آس پاس منڈلاتا ہے۔ بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ کوئی بھٹکتی ہوئی آتما ہے اور روز رات کو کسی قبر کو پھاڑ کر نکلتی ہے اور پھر صبح ہونے سے قبل دوبارہ کوئی قبر کھود کر اس کے اندر خود کو دفن کر لیتی ہے۔ قبرستان میں کھدائی کے آثار تھے، جس سے لوگوں نے شروع میں یہی قیاس کیا، اور جیسے جیسے بات پھیلی، گاؤں والوں نے رات میں تو کیا دن میں بھی ادھر جانا چھوڑ دیا۔ وہ چوہا پوش کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور پرانے قبرستان میں وہ روز کیا کرنے جاتا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ چودھری منگل سنگھ کے ذہن میں انسان کا فطری تجسس بیدار ہوا۔ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے کچے راستے کی جانب بڑھ گیا۔ اس رات چاند نہیں نکلا تھا۔ تاروں کی روشنی میں منگل سنگھ کو سیاہ والا سا نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ سایہ درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھتے احتیاط سے چل رہا تھا۔ منگل سنگھ دبے قدموں اس کے پیچھے چل دیا۔ اسے علم نہیں تھا اس کا تعاقب بھی اس طرح کچھ فاصلے سے ہو رہا ہے۔ تاریک سایہ پرانے قبرستان کے قریب جا کر رکا، ادھر ادھر دیکھا اور لکڑی کا پھاٹک دھکیلا۔ وہ بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سایہ اندر داخل ہو گیا۔ شاید ابھی تک اسے اپنے تعاقب میں آتے منگل سنگھ سے وہ بالکل ہی بے خبر تھا۔ منگل سنگھ پھاٹک کی اس طرف کھڑا چند لمحے سوچتا رہا۔ قبرستان میں سخت ہوکا عالم تھا، دور دور تک پھیلی قبریں اور فطری خوف۔ ایک لمحے کو منگل سنگھ کے دل میں کہا کہ لعنت بھیجو اور بھاگ چلو یہاں سے، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے جی کڑا کر کے اس چوہا پوش کو بے نقاب کرنے کا تہیہ کر لیا۔ دور سے اس کو وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر ایک بات کا اسے چند منٹوں میں یقین ہو گیا تھا کہ وہ سایہ کوئی انسان تھا، بھوت نہیں۔ سایہ برگد کے گھنے بوڑھے درخت کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کدال تھی اور اس کا ارادہ زمین کھودنے کا تھا۔ منگل سنگھ نے خود کو تسلی دی، واحد گرو کا نام لیا اور قبرستان میں قدم رکھ دیا۔ سایہ اب زمین پر جھکا لکیر کھینچ رہا تھا۔ اس کا سیاہ چوغا کافی کھلا تھا اور اب اس میں سے اس کی جسامت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر یہ چوغا کی ٹوپی تھی، اس کی کمر منگل سنگھ کی طرف تھی۔ منگل سنگھ آہستہ آہستہ چلتا چوغا پوش کے سر پر پہنچ گیا۔ آہٹ تھی یا کوئی اور احساس، چوغا پوش نے بوکھلا کر پیچھے دیکھا۔ ٹوپی اس کے سر پر تھی اور تاروں کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ منگل سنگھ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ چوغا پوش نے ایک دم کدال چھوڑ دی اور بھاگ کر درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو منگل سنگھ کو اس کی حرکت کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ بامشکل اس شوق سے نکل پایا تھا کہ ایک دم وہ سایہ یوں غائب ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ منگل سنگھ بے اختیار درخت کی جانب لپکا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، کسی نے پیچھے سے کرپان کا وار کر دیا۔ پے در پہ چند وار کر کے حملہ آور باہر کو بھاگ گیا۔ یہ یقینی تھا کہ حملہ آور نے وہ بھوت نہیں دیکھا تھا۔ دبے قدموں وہ سایہ درخت کی اوٹ سے نکلا اور قریب آ کر منگل سنگھ کا چہرہ دیکھا۔ وہ چند منٹ کا مہمان تھا، یہ اس کی حالت سے ظاہر تھا۔ معاف کرنا، مجھے تمہاری موت کا افسوس ہوا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بچانے آ جائے تو اس سے کہنا کہ آئندہ جو بیلی راجپوتا کے بھوت کا پیچھا کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ چند لمحے بعد سایہ کچے راستے میں گم ہو چکا تھا۔ منگل سنگھ ابھی تک پڑا کر آ رہا تھا، مایا دیوی، مایا دیوی۔ روپا بھاگتی ہوئی بدحواسی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی والوں کی چٹیاں گوند رہی تھی۔ شاید گاؤں میں مایا کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں تھا۔ کیا ہو گیا روپا؟